اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب شرح العلوم کتاب الطہارہ درس نمبر احکام میت درس نمبر 58۔ خوب، وَيَجُوزُ تغسیل الرجل ابنة 3 سنین مجردتاً وَكَذَا الْمَرْأَةُ يَجُوزُ لَهَا تغسیل ابن 3 مجرداً۔ جی ہاں، ابن 3 سنین مجرداً وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ۔ کہتے ہیں مرد کے لیے جائز ہے 3 سال کے اندر جو بچی فوت ہو گئی ہے، 3 سال مکمل ہونے سے پہلے اس کو ننگا کر کے غسل دے، کپڑے کے اوپر نہیں، ننگا کر کے بھی دینا جائز ہے، کپڑے کے اوپر بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے لیے جائز ہے 3 سال کے اندر جو بچہ کسی کا فوت ہوا ہے اس کو بھی ننگا کر کے غسل دیں، یہ جائز ہے۔ اما 3 سال سے اوپر ہو تو پھر مماثل ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے عورت، مرد کے لیے مرد۔ جائز ہے مرد کا غسل دینا ابنۃ 3 سنین 3 سالہ بچی کو جو فوت ہو گئی ہے، مجردتاً عن الثوب، کپڑے سے خالی کر کے، کپڑا پہنائے بغیر، کپڑا پہنا کے دے تو بھی ٹھیک ہے، بغیر دے تو بھی ٹھیک ہے۔ وَكَذَا الْمَرْأَةُ، عورت بھی اسی طرح ہے، یعنی کیا، یجوز للمرأة، عورت کے لیے جائز ہے تغسیل ابن 3 سنین، 3 سالہ بچے کو جو 3 سال مکمل نہیں ہوا، 3 سال کے اندر ہے، وہ بچہ فوت ہو جائے تو نامحرم عورت کے لیے، اجنبی عورت کے لیے جائز ہے اس کو ننگا کر کے غسل دے، مجرداً عن الثوب، کپڑے کے بغیر، کپڑے سے خالی کر کے۔ وَإِنْ، اگرچہ، وَإِنْ کا ترجمہ اگرچہ، اگرچہ مماثل ملے، بچے کو غسل دینے کے لیے مرد ملتا ہے پھر بھی عورت کے لیے جائز ہے۔ بچی کو غسل دینے کے لیے جو 3 سال کے اندر ہے عورت ملتی ہے پھر بھی مرد غسل دے سکتا ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ الْمُمَاثِلُ، اگرچہ اس کے بچے کا ہم مثل مرد ملتا ہے پھر بھی واجب نہیں مرد کو دینا۔ یہ ختم۔ ادھر دیکھ، یہ جو کہا کہ 3 سالہ بچی فوت ہو جائے یا 3 سالہ بچہ فوت ہو جائے، یہ 3 سال کہاں سے شروع ہوگا؟ موت سے شروع ہوگا یا غسل دینے کے وقت؟ ممکن ہے مرتے وقت وہ 3 سال کی عمر ہو، پھر ایدی سنٹے میں 15 سال پڑا رہا تو ابھی کیا ہے 18 سال کے ہو گئے، ابھی تک غسل نہیں دیا، سڑتا بھی نہیں ہے، برف خانہ ہے نا ادھر، تو پڑا رہے، تو کہتے مرتے وقت 3 سال ہونا کافی ہے، ولو غسل دیتے وقت 5 سال ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَمُنْتَہَا تَحْدِيدِ السِّنِّ، سال کے آخری حد الموت، موت کا وقت ہے کہ موت کے وقت اس کی عمر 3 سال سے زیادہ نہ ہو، ولو 1 دن بھی زیادہ نہ ہو، 1 گھنٹہ بھی زیادہ نہ ہو، 1 منٹ بھی زیادہ نہ ہو، 3 سال کے اندر ہو۔
بنابراین فلا اعتبار بما بعد الموت وان طال الزمان، پس موت کے بعد وہ جتنی مدت آگے بڑھ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ مدت طولانی ہی کیوں نہ ہو۔ 15 سال تک ایدی سنٹر کے برف خانے میں پھینک کے رکھ دیا، 15 سال کے بعد بھی اس 3 سالہ بچی کو مرد غسل دے سکتا ہے، 3 سالہ بچے کو عورت غسل دے سکتی ہے۔ پس بنابراین 3 سال بالکل مکمل ہو کے 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھا ہو، اس وقت مرا ہو تو اس کو غسل دینا، بچی کو غسل دینا مرد کے لیے جائز، بچے کو غسل دینا عورت کے لیے جائز۔ وَبِهَذَا الضَّابِطِ، اس ضابطے کے ذریعے سے، یا وَبِهَذَا البیان، اس بیان سے واضح ہوا کہ یمکنو، وَبِهَذَا ضابط لکھو، وَبِهَذَا الضابط، وَبِهَذَا القانون، اس قانون کے تحت ممکن ہے وقوع الغسل لولد الثلاث تامتاً، ایک بچے کو غسل دینا واقع ہو جس کی عمر مکمل 3 سال ہو، من غیر زیادتن، 1 سیکنڈ بھی آگے نہ بڑھا ہو۔ اسرائیل ٹھیک 3 سال کے آخری سیکنڈ میں اس کا کام ختم کر دیا، 3 سال مکمل ہوا، حالانکہ غسل 3 سال کے اندر نہیں ہو رہے، غسل 3 سال کے بعد ہو رہے، موت 3 سال کے اندر ہو رہے۔ جو یہ 3 سال ہونے میں گھڑی ٹک ٹک کر رہا تھا، 50 پہ سیکنڈ کا گھنٹی پہنچ گیا نا 50 پر، اسرائیل نے اس کے کام ختم کر دیا۔ اسرائیل کا کام یہی ہے، باپ بیٹے سے ختم کرے، بیٹی ماں سے ختم کرے۔ نام ہی اسرائیل ہے اس کا۔ دیکھ خوب، وَبِهَذَا يُمْكِنُ وُقُوعُ الْغُسْلِ لِوَلَدِ الثَّلَاثِ تَامَّةً من غیر زیادہ، اس طریقے سے کہ بالکل 3 سال کے آخری سیکنڈ میں اس کا قبض ضرور ہو چکا ہو۔ بنابراین بعض علماء نے جو کہا کہ 3 سال سے کچھ مدت پہلے مرنا چاہیے تاکہ غسل بھی 3 سال کے اندر ہو، وہ غلط ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلا یرد ما قیلا، پس ہمارے اس فتویٰ پر، اس قانون پر وہ اشکال وارد نہیں ہوگا جو کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ انہو، شان یہ ہے، یعتبر نقصان السنتی، معتبر ہے 3 سال سے تھوڑا کم ہونا، نقصان وہاں کی ضمیر 3 سال، 3 سال سے تھوڑا کم ہونا معتبر ہے کہ وہ بچہ 3 سال سے کچھ چند گھنٹہ پہلے فوت ہو جائے، بچی بھی 3 سال سے چند گھنٹہ پہلے فوت ہو جائے۔ کیوں؟ لیقع الغسل قبل تمام 3 سنہ، تاکہ اس کا غسل 3 سال مکمل ہونے سے پہلے انجام پائے۔ کہتے ہیں یہ اشکال یہ کوئی ہم پر وارد نہیں ہے، چونکہ ہمارے نزدیک غسل دینے کا ٹائم معیار نہیں ہے، موت کا ٹائم معیار ہے۔ موت 3 سال کے اندر ہو، غسل 15 سال کے بعد بھی دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا اس کو یا خانے میں رکھ لے، امام علیہ السلام ظہور ہو جائے تو غسل دے تو بھی ٹھیک ہے، ہزاروں سال لاکھوں سال طول پکڑے گا۔ خوب، شہید کو کیا کرنا ہے؟ جو پیغمبر کے حکم سے یا امام کے حکم سے یا ان دونوں کے نائب عام کے حکم سے یا ان دونوں کے نائب خاص کے حکم سے جنگ میں شرکت کر کے میدان جنگ میں وہ فوت ہو گیا ہے، زخمی بھی وہیں پر ہوا اور فوت بھی میدان جنگ میں، نہ کہ ہسپتال میں۔ کہتے وہ شہید، یہ مبتدا ہے، یغسل ولا یکفن، یہ خبر ہے۔ شہید کی تعریف کر، وَهُوَ الْمُسْلِمُ،
شہید وہ ہے جو مسلمان ہو. ومن بحکمہ، کافر شہید نہیں. ومن بحکم المسلم، یا مسلمان کا بچہ ہو، یا مسلمان دیوانہ ہو، یا مسلمان کے ہاتھوں اسیر ہونے والا کافر کا بچہ ہو، جو بتا دیا پہلے. پس شہید وہ ہے جو یا مسلمان ہو، بالغ و عاقل مسلمان، یا مسلمان کا بچہ مسلمان کا دیوانہ یا ہو. پس پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہو. دوسری شرط المیت فی معرکۃ قتال، ایک ایسے محاذ جنگ پہ مرے، میدان جنگ میں محاذ جنگ پہ مرے. امر بالقتال النبی، جس قتال کا، قتال یعنی جنگ، جس جنگ کا دستور دیا ہو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اول امام المعصوم، یا امام برحق جو حقیقی امام ہے، بناوٹی نہیں، حقیقی امام، اس نے دستور دیا ہو. او نائب النبی والامام الخاص، یا امام کا نائب خاص اور پیغمبر کا نائب خاص. نائب خاص وہ ہیں جس کے بارے میں نام لے کر کہا کہ زید تو میرا نائب ہے، بکر تو میرا نائب ہے، وہ ہے نائب خاص. ابھی نائب خاص نہیں، عام ہے. نہ کرے، جہاد کیوں کرے گا؟ ادھر روٹی نہیں ملتے مدرسے مسلمانوں کو، جہاد کیسے کرے گا؟ وہ کافروں کے پاس لیزر کی گولیاں ہیں، آپ جلوس نکالے گا اوپر سے بم پھینک کے ختم کرے گا. جہاد کیا کرنا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر طاقت کے بغیر آنکھیں بند کر کے جہاد واجب ہو تو امام صادق علیہ السلام جہاد کرنا چاہیے تھا، امام کاظم علیہ السلام کو بھی جہاد کرنا چاہیے تھا، ہے نہیں؟ یہ تھوڑا ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہو ادھر جنگ کرے، طاقت نہ ہو. پیغمبر نے مدینے میں جنگ کیا، مکے میں جنگ کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ طاقت نہیں تھا اس وقت، افراد کم تھے. ہاں تو بیٹھ جائے، پھر کیا کرے گا؟ کیا ہوا؟ مسلمان ہو ایک، میدان جنگ میں مرے دو، اور اس جنگ کا دستور یا امام نے دیا ہو، یا پیغمبر نے دیا ہو، یا ان کا نائب خاص نے دیا ہو. تین شرط. چوتھی شرط وَهُوَ فِي حِزْبِهِمَا، اور وہ مرنے والا شخص امام کے لشکر میں ہو، یعنی اس کا جز ہو، جاسوس نہ ہو، لشکر کا حصہ ہو، پیغمبر کے لشکر میں ہو، یا ان دونوں کے نائب خاص کے لشکر میں ہو. پانچویں شرط بسبب القتال، جنگ کی وجہ سے گولی لگ کر، تلوار لگ کر، گر لگ کر، نیزہ لگ کر مرے. ورنہ جنگ میں تو کیا تھا، تو ادھر آپس میں لڑائی ہو کے اس کے جو سابقہ دشمن نے اس کو مار دیا. وہ دشمن نے نہیں مارا جو اس کے اپنے ذاتی دشمن، اس نے مار دی. وہ پھر شہید نہیں ہے. شہید کا درجہ ملے گا لیکن احکام شہید لاگو نہیں ہوگا. بسبب القتال مرے، جس جنگ کے لیے گیا ہے اسی جنگ میں جنگ کی گولی لگ کر مرے، نہ کہ کہیں سے پہاڑ سے گر کر مرے، یا کسی گائے نے اس کو سنگ لگا دیا، بیل نے. گیا تو میدان جنگ پہ، وہ دشمن کے لشکر کے گولی لگ کے نہیں مرا، پہاڑ سے گر کے مر گیا، چھت گر کے مر گیا. کیا ہو، وہ شہید کا حکم جاری نہیں ہوگا. ایک یہ تمام. ابھی زمان غیبت میں ابھی کیا کرے؟ ابھی جن کو جہاز کا بڑا شوق لگ رہا ہے نا، ان کے لیے کہہ رہے ہیں او قتلا، یا وہ قتل ہو جائے میدان جنگ میں، فی جہادن، ایک ایسے جنگ میں مرے، معمور بھی، جس جنگ پہ دستور دیا گیا ہے شاری کی طرف سے، حال الغیبتی، زمان غیبت کبریٰ میں. خوب، زمان غیبت کبریٰ میں جنگ کرنا کون سی جنگ ہے؟ غور کرو. کما لو دہم علی المسلمین،
جیسا کہ ہجوم لے کر آئے، حملہ لے کر آئے مسلمانوں پر، کون؟ من، یہ من دہم کا فاعل ہے، ایسے لوگ یخاف منہ، منہ کی ضمیر من کی طرف جاتی ہے، جن سے خوف ہوتا ہے علی بعزت الاسلام، اسلام کے انڈے پر، ترجمہ یہی ہے، اسلام کی مرکزیت پر، اسلام کی جڑ پر۔ اما اسلام پر مثلا ابھی کوئی شخص ایک مسلمان ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلامی احکام کو تیز تیز کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتے کہ میں خود اس علاقے کا صدر بنوں، اور اس لیے میں باقی نمازیں جتنا چاہے پڑھو، خمس زکوٰۃ دو، جو اپنا کام تمہارا کرو، فقط میں نے اس ملک کا صدر بننا ہے۔ اس بنا پر دفاع کرنا واجب ہے۔ اسلام کے لیے خطرہ نہیں ہے، موجودہ حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ ابھی زید صدر ہے، وہ کہتے میں زید کو ہٹا کر میں خود صدر بننا ہے، اما اسلام کے میں کچھ نہیں کرنا، اسلام پر عمل کرو، نماز پڑھو، اذان دو، مسجد بناؤ، امام بارگاہ بناؤ، جتنا چاہے بناؤ، حج کرو، عزاداری کرو، جو کچھ چاہے کرو، مجھے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، میں نے حکومت کرنا ہے۔ تو اس بنا پر اس کا دفاع کرنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے۔ ادھر کہاں بیزئی اسلام کے لیے خطرہ ہو، ورنہ صدر کے لیے خطرہ ہے، صدر ٹھیک ہے نا، وہ خود دفاع کرو، پیسہ خود کھا رہے، ہم کیوں دفاع کرے؟ بس اگر کوئی شخص مسلمان ملک پر حملہ اس نیت سے کرتا ہے تاکہ اسلام کو نابود کرے، اسلام کی مرکزیت کو ختم کرے، یہ غور کرو، مسئلے کو سمجھ لیا کرو۔ ہاں، اسلامی نظام کو ختم کرنا چاہتے، نماز نہ پڑھے، خدا کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا، قربانی کوئی نہیں کر سکتا، حج پہ کوئی نہیں جا سکتا، پھر دفاع کرنا واجب ہے۔ اما جو کچھ کرنا چاہے کرو، میں نے صدر کو ہٹا کر میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، یہ کون سا ہمیں ہار پہنا رہا تھا جو تو چھین لے گا ہم سے؟ یہی فتویٰ صاحب جواہر نے بھی دیا ہے۔ صاحب جواہر نے کہا اگر کوئی شخص ملک پر حملہ کرے، وہ حکومت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اسلام کو خراب کرنا نہیں چاہتا، تو دفاع کرنا ضروری نہیں ہے، کہتا ہے وہ۔ یہ بھی کہتے ہیں دیکھو علی بعزت الاسلام، اسلام کے اصل کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے۔ فَاضْطَرُّوا إِلَىٰ جِهَادِهِمْ، پس مسلمان مجبور ہو جاتے ہیں ان سے لڑنے کی طرف، ان سے لڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بدون الامام او بدون نائب الامام، امام سے پوچھے بغیر، نائب خاص سے امام سے پوچھے بغیر، علی خلاف فی هذا القسم، اس قسم کے جہاد میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، آئے اس جہاد میں مرنے والوں سے بھی غسل ساقط ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ ہاں، کیوں شہید کہتے ہیں؟ سمی بالشہید، بذالک بھی شہید، معرکے میں ان شرائط کے تحت مرنے والے کو شہید نام رکھا گیا۔ پہلی وجہ لِأَنَّهُ، چونکہ یہ مقتول، شہید سے مراد مقتول، مشہود لہو، اس کے لیے گواہی دی گئی ہے، بالمغفرہ والجنہ، اس کے گناہ معاف ہے اور یہ ضرور جنت میں جائے گا، پس جنت کی گواہی اور مغفرت کی گواہی اس کے لیے دی گئی ہے، سرٹیفکیٹ ہے۔ خوب، والشہید مبتدا ہے، اور وہو سے لے کر یہاں تک جملہ معترضہ ترکیب میں کیا ہے؟ اور یہ خبر ہے، لا یغسل، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ تو ہم جو نوحوں میں پڑھتے ہیں کہ بے غسل و کفن، بے کفن تو صحیح ہے، بے غسل صحیح نہیں ہے، غسل ہے ہی نہیں،
شہید کے لیے. مستحب بھی کہاں لکھا ہے؟ ہاں مستحب بھی نہیں، واجب بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اسی خون کے ساتھ دفن کرنا ہے. لا یغسل، اس کو غسل میت نہیں دیا جائے گا. ولا یکفن، اس کو الگ سے کفن بھی نہیں پہنایا جائے گا، بلکہ جس کپڑے میں، جو کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے اسی میں دفنایا جائے گا نماز پڑھ کے. بل یصلی علی الشہید، بلکہ شہید پر نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. ویدفن الشہید بثیاب الشہید ودماء الشہید، اور اس شہید کو دفن کیا جائے گا اپنے کپڑے کے ساتھ اور اپنے خون کے ساتھ. اما اگر اس کے جسم پر چمڑے کی کوئی چیز ہو، جیسے موزہ ہے، چمڑے کا بوٹ ہے، چمڑے کے کمربند ہے، چمڑے کے کوئی انگوٹھی ہے، انگوٹھی تو چمڑے کے تو نہیں ہوتے، شاید وہ بھی ہوتے ہیں، وہ نکال دیں. وَيُنزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ، شہید کے جسم سے جدا کیا جائے گا الفرو، فرو کہتے ہیں ایک قسم کے جیکٹ کو جو بیڑ بکری کے کھال سے بناتے ہیں. اندر ادھر دیکھ، اندر وہ اس کا بال ہوتا ہے، پشم ہوتا ہے تاکہ سردیوں میں گرم ہو جائے. یہ ہمارے وہاں بلتستان کے جو بوڑھے لوگ ہیں نا وہ پہنتے ہیں، آپ بھی پہنتے ہیں، بہت اچھے. بوڑھا ہو گیا. والجلود، اور جو چمڑے کی چیزیں ہیں، جلود یعنی چمڑے کی چیزیں، کل خفین، جیسے دو بوٹ ہے تو ان کو جدا کیا جائے گا. وَإِنْ أَصَابَهُمَا الدَّمُ، اگرچہ شہید کا خون اس جوتے پہ لگا ہوا ہے یا اس چمڑے کی جیکٹ پہ لگا ہوا ہے، پھر بھی اس کو جدا کیا جائے گا، اس کو ساتھ دفنایا نہیں جائے گا. یہ ختم. ابھی کچھ افراد ہیں جن کو شہید کا ثواب ملے گا اور روایات میں ان کا نام شہید رکھا گیا ہے، لیکن ان سے غسل اور کفن ساقط نہیں ہے. وَمَنْ خَرَجَ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ، وہ لوگ جو ہمارے شہید کے لیے جو قیود ہم نے بیان کیے ہیں وہ تمام قیود نہ رکھتا ہو، ان سے نکل جائے. یجب تغسیل من، تو اس کو غسل دینا بھی واجب، و تکفینہ، اس کو کفن پہنانا بھی واجب ہے. جیسے وہ شہید جو زخمی ہو کر ہسپتال میں مرا ہے، اس سے غسل ساقط نہیں ہے، کفن ساقط نہیں. میدان میں مرے، فی معرکۃ القتال کہا، میدان جنگ میں مرے، محاذ جنگ پہ مرے. وَإِنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ کی ضمیر من کی طرف، اگرچہ اس شخص پر استعمال ہوتا ہے اسم الشہید، شہید کا نام استعمال ہوا ہے یا ہوتا ہے، فی بعض الاخبار، بعض روایتوں میں، کل مطعون، مطعون وہ شخص ہے جو مرض طاعون میں مرا ہو، وبا کے، وہ سرایت کرتے ہیں. چونکہ جس کو طاعون کی بیماری لگے وہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، آگے پیچھے پھرنا منع ہے، چونکہ آگے پیچھے جائے گا تو دوسروں کو بھی مریض کرے گا. وہ مرے گا اسی بیماری میں، تو وہ شہید تھے. ہاں. ایک والمبتون، یا کوئی شخص جس کے پیٹ میں درد ہے، پیٹ کی درد کی وجہ سے وہ مر جاتا ہے، پیٹ کی بیماری ہے. والغریق، یا دریا میں گر کے مر جاتا ہے، سمندر میں گر کے مر جاتا ہے، وہ بھی شہید ہے. والمہدوم علیہ، چھت گر کے مرتا ہے، عمارت گر کے مرتا ہے، دب کے مر جاتا ہے. والنفسائی، عورت بچہ نکالتے وقت درد ذہ میں مر جاتی ہے، وہ بھی شہید ہے. والمقتول دون مالہ و اہلہ، یا وہ شخص جو اپنے مال کے دفاع کرتے ہوئے یا اپنے بال بچوں اور بیوی بچوں کے دفاع کرتے ہوئے، ماں باپ کے دفاع کرتے ہوئے مر جائے، وہ بھی شہید ہے.
وہ کون مارے گا؟ من قطاع الطریق، راستے کے ڈاکوں کے ہاتھ، وغیرہم، یا کسی اور حملہ آور کے ہاتھ، داعش کے ہاتھ، لشکر جنگوی کے ہاتھ، سپاہ صحابہ کے ہاتھ مر جائے تو ان کے لیے بھی شہید ہے، لیکن ان کا غسل کفن ساقط نہیں ہوگا۔ ابھی جو امام بارگاہوں میں یہ جو شیعہ قتل ہوتے ہیں یہ شہید ہے، لیکن غسل دینا پڑے گا، کفن بھی پہنانا ہوگا۔ یہ ختم۔ اب آ جاؤ دوبارہ میت کی طرف۔ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے جسم کو پاک کرے، خون لگا ہوا ہے، کوئی گن کچرا لگا ہوا ہے، پاک کرے۔ وَيَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ الْعَرْضِيَّةِ، دیکھو ایک میت کی نجاست ہے جو نجاست ذاتیہ ہے، ایک پیشاب پاخانے کی نجاست ہے، خون کی نجاست ہے، وہ نجاست عارضیہ ہے۔ نجاست ذاتیہ تینوں غسل کے بعد پاک ہوگا، اس سے پہلے پاک نہیں ہوگا۔ اما خون کی نجاست، بول براز کی نجاست، باقی چیزوں کی نجاست، وہ پہلے سے پاک کرے تو پاک ہوگا۔ پس میت سے پہلے نجاست کو دور کرو، پاک کرو، پھر تینوں غسل دے دو۔ نجاست عرضیہ کو جیسے بول، غائط، خون وغیرہ، اس کو دور کرنا واجب ہے عن بدن المیت اولا، میت کے جسم سے پہلے، اولا یعنی قبل الشروع فی غسل المیت، ان تینوں غسل کو دینے سے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔